بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں اور تمام انسانیت کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ایک نعمت یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فضیلتوں اور اجر و ثواب کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ علماء کرام نے جب رمضان المبارک کے مہینے کے اجر و ثواب اور اس میں مختلف جو آنے والی عبادتیں ہیں جن کا ہم خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب اکٹھے کیے تو یہ 170 کے قریب بنتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے نیکیاں کمانے کے اتنے مواقع رکھ دیے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص رمضان کو پانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا تقرب اور رضا حاصل نہیں کر پاتا تو یقیناً وہ انتہائی محروم اور بدقسمت انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے اس مہینے کو اپنی اطاعت گزاری اور عبادتوں کا مہینہ بنایا، اور اسی کا حکم ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اور رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں معمول سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جائے، یعنی یہ جو ہم اپنے بزرگوں کو، دیگر افراد کو گھروں میں دیکھتے آئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے جو روٹین کے معمولات ہیں ان میں تبدیلی لائی جائے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کی راتوں کو قیام کیا جائے، جسے ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے میں مسلمان دن کے وقت روزے میں مصروف ہوتے ہیں اور رات کے وقت قیام کا اہتمام کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے قیام کیا ہے۔ اور آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو نیک صالحین ہیں ان کے قیام کی کیفیت کیا تھی۔ اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں قیام کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نوافل کی ادائیگی کرنا تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بھی فضل ہے کہ اس نے اس مہینے کو موسم بنا دیا ہے اپنی عبادتوں کا اور اپنی اطاعت گزاری کا، اور پھر ہم پر فرض قرار دیا کہ ہم اس کے روزے رکھیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی عادت پڑے۔ لعلکم تتقون، اور تقوی کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں کیا جائے۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر ہم چاہیں تو ہمارے اندر تقوی کی عادت پختہ ہو سکتی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے بحیثیت مسلمان کے کہ رمضان کے مہینے میں ہم وہ سارے کام کریں جن کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو تو پھر ہمیں اپنے رمضان کی بہت اچھی طریقے سے حفاظت کرنا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں پورے ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے قیام اللیل کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس مہینے کے دن میں روزے میں مصروف ہوتے ہیں اور اس کے رات میں قیام اللیل میں مصروف ہوتے ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنے کی اپنے قول اور اپنے فعل سے بہت زیادہ ترغیب دی ہے، یعنی ہمیں بہت زیادہ اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں خصوصی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کیا کریں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا کہ رمضان کی پہلی رات اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلے اور مسجد میں قیام اللیل فرمایا، یعنی تراویح کی نماز ادا کی، اور پھر اگلے دن بھی ایسا ہی کیا۔ اب لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دی، گویا وہ ایک دوسرے سے کنفرم کرنا چاہ رہے ہوں کہ کیا اب یہ ہمارا روزانہ کا رمضان میں معمول ہوا کرے گا۔ پھر تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھی رات ہوئی اور لوگ ہر رات کو زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے گئے اور بڑی تعداد میں مل کر قیام اللیل کرنے لگے، جب چوتھی رات ہوئی تو اتنے لوگ ہو گئے کہ مسجد میں ان کا پورا آنا ناممکن ہو گیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر سے نہیں نکلے اور لوگوں نے اکیلے وہ نماز پڑھی، اور پھر صبح کے وقت آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس فجر کی نماز میں آئے اور فرمایا کہ میں آج تمہارے ساتھ نہیں تھا اس خوف سے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، تو میں اسے تم پر فرض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد زندگی بھر انتقال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صلاۃ التراویح جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ واجب نہیں، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے اور بہت مستحب ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی قربت یا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز تراویح ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے نوٹ کیا جب رمضان آیا کہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹ کر مسجد میں قیام اللیل یا تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ کچھ افراد اکیلے کھڑے اپنے نوافل کی ادائیگی کر رہے ہیں، کچھ 8-10 کے گروپ میں ادا کر رہے ہیں۔ تو مسجد میں مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی اپنی اسپیسز آکیوپائی کی اور اپنے اپنے گروپس میں کھڑے ہو کر وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیوں نہ میں ایسا کر دوں کہ ایک قاری کی ڈیوٹی لگا دوں جو سب کو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھا دے۔ اور پھر جب اپنے صحابہ کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ مکمل کر لیا تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کیا، ان کا چناؤ عمل میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بجائے اس کے کہ مسجد کے احاطے میں کوئی تنہا اپنی قیام اللیل یا تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے اور کوئی 8 یا 10 افراد کے گروہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے، ہم تمام افراد کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور تمام افراد ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑے ہو کر رات کو قیام اللیل کیا کریں، اور یہ رمضان کی راتوں کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ایک سٹیپ لیا، اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جمہور ساتھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، یعنی زیادہ تر علماء کی اور فقہا کی رائے ہے، صلاۃ التراویح فی جماعت افضل، صلاۃ التراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت انفرادی طور پر پڑھنے کے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت ڈالی تھی، اور یہ اسلام کی پہچان، اسلام جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ان میں سے ایک تراویح کی نماز ہے، یعنی اسلام کے شعائر میں سے ہے، لہٰذا اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے۔ تو میں پھر دوہرا دیتی ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس طرح سے دیکھیے کہ جو ہمارے میجورٹی فقہا ہیں ان سب کی یہ رائے ہے کہ صلاۃ التراویح فی جماعت افضل، صلاۃ التراویح کو جماعت میں پڑھنا انفرادی طور پر پڑھنے سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ اسلام کی ایک شعائر ہے، علامت ہے، اور اس سے اسلام کا جو دین ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اہم دینی فریضے کی جو ہے وہ اس کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجماع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام پر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم رکھتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ایسے اقدامات تجویز کیے جن پر بعد میں وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی، اور ان میں سے ایک خواتین کا حجاب لینا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت محسوس ہوتی تھی بات کہ جب مسلمان خواتین گھروں سے نکلتی ہیں تو ہم
کفار اور مسلمانوں کی خواتین میں فرق نہیں کر پاتی۔ دوسرا کوئی باعزت طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ اپنے گھر سے اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں تاکہ یہ پہچانی جا سکے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، اور ان کی اس خواہش پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور مسلمان خواتین پر حجاب نازل ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو تمام خلفائے راشدین نے بھی اس پر اجماع کیا، اور ہمارے تمام فقہا کا بھی اس پہ اجماع ہے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے دین کو زیادہ سمجھنے والے لوگ تھے۔ اور پھر خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو آپ لوگوں پر واجب ہے کہ میری سنتوں کی پیروی کرو، وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو میرے خلفاء ہیں میرے بعد ان کی سنتوں کی پیروی کرو اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ جاتا ہے، اور مسلمان اسی کیفیت کے ساتھ، اسی جوش اور ولولے کے ساتھ رمضان کی راتوں میں مساجد میں اکٹھے ہوتے اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اور پھر جب حضرت علی ابن ابی طالب اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ مساجد میں ادا کر رہے ہیں، اور مساجد میں خوب چراغ روشن ہیں، کیونکہ یہ چراغ اور روشنی کا اہتمام بھی مساجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تراویح کی نماز کے لیے کروایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا نور اللہ قبر عمر، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اسی طرح سے منور کر دے کما نور مساجد المسلمین فی رمضان، جیسے کہ رمضان میں انہوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو روشن کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، روشن کر دیا اور ان میں تراویح کی نماز کا آغاز کروایا۔ اور پھر یہاں تک اس دور سے لے کے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے آج تک مسلمان امت اسی سنت پر عمل پیرا ہے کہ جو ترتیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی کہ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی ادائیگی کے لیے رمضان کی راتوں میں مساجد کی طرف جایا جائے، وہ آج تک ہمیں اسی طرح سے آپ سعودی عرب میں خانہ کعبہ سے لے کے دیکھ لیں اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہاں پر تراویح کی نماز اسی طرح سے ادا ہوتی ہے اور اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو قیام اللیل یا تراویح ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی تقریباً 33 فضیلتیں یا اجر و ثواب ہیں۔ ہم سارے تو آج یہاں پہ کور نہیں کر سکیں گے، چند میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ جو قیام اللیل ہے اس کی عادت صرف صالحین ہی کو ہو سکتی ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے یہ وہ صالحین ہوتے ہیں جو اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نوافل کی ادائیگی کے ذریعے سے۔ اور پھر اس حوالے سے میں آپ سے یہ بھی شیئر کر دوں، یہاں پر جو علماء کرام کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، عام نوافل جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ خالی بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی نسبت وہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ افضل ہے جو آپ عام نوافل میں کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ عام تلاوت سے کئی گنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ فارغ ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں تاکہ میرا وقت اچھا گزر جائے، تو خالی قرآن کریم کی تلاوت نہ کیجیے، نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ آپ نے دو فضیلتیں اکٹھی کر لیں، ایک آپ نوافل کی ادائیگی کر رہے ہیں اور ایک آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ خالی بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے ایک فضیلت اکٹھی کر لی۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عام نوافل میں قرآن کریم کی جو تلاوت آپ کرتے ہیں، اور عام نوافل سے مراد ہے رمضان کے مہینوں کے علاوہ جو مہینے آتے ہیں، اس میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آپ کے خالی قرآن کریم کی تلاوت سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ لیکن جو رمضان میں آپ قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں کرتے ہیں وہ آپ کے سال بھر کے دیگر نوافل میں کی جانے والی تلاوت سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قیام اللیل جو ہے اس کی ہمت اور طاقت صرف صالحین ہی پا سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب سے قریب نوافل کے ذریعے ہونا چاہتے ہیں، اور پھر ان نوافل کے ذریعے سے اپنی راتوں کو اللہ رب العزت کے ذکر میں گزارتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے ہیں اور استغفار میں گزارتے ہیں۔ اور
تلاوت کرنا قرآن کریم کی تراویح کی نماز میں یا سننا اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہت اہم وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ ترتیب دے کے اپنی مساجد میں اپنے دور میں ایک قاری کو اپوائنٹ کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ اب وہ تراویح کی نماز کی امامت کیا کریں۔ اسی طرح سے قیام اللیل کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہیں اور جو متقین ہیں ان کی یہ کیفیت ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 سے 17 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں کے ساتھ لگتے ہی نہیں، انہیں چین ہی نہیں آتا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، ساری رات اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں، محتاجوں اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللیل یعنی جو تراویح ہم نے پڑھنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس کے بارے میں فرمایا، اور یہ حدیث ہے جسے کہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، علیکم بقیام اللیل، خاص طور پر نماز تراویح یا قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم میں سے پہلے صالحین کا طریقہ کار رہا ہے۔ ایک تو جو شخص قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اور تراویح کی نماز پڑھتا ہے گویا وہ صالحین کے طریقے پر چل رہا ہے۔ وَقُرْبَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اس کے پڑھنے سے تم اپنے رب کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ تمہیں گناہوں سے روکتا ہے۔ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے شکایت کی کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو قیام اللیل ہے یہ آپ کو ایک خاص اسٹرینتھ دیتی ہے، یہ آپ کے اندر اللہ رب العزت سے تقرب کا ایک ایسا جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ آپ کو گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہ جو قیام اللیل کے نوافل ہیں سابقہ گناہوں کا کفارہ ہیں اور آگے آپ کو گناہ کرنے سے روکیں گے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر قیام اللیل کا اہتمام کرنا یعنی کہ تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں اور آگے پیچھے تہجد کی نماز کو قائم کرنا، یہ شیطان کو دور کرتی ہے انسان سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے اور وہ سویا رہتا ہے تو اس کے 3 جگہوں پر وہ گرے لگاتا ہے تاکہ یہ اٹھ نہ سکے اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے۔ لیکن جو صبح وقت پہ اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ سارا دن اپنے آپ کو ایک خاص قسم کی چستی میں محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت کی ذات بہت محبت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر ہنس پڑتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک وہ جس کے پاس بہت خوبصورت عورت ہے اور پھر نرم و گرم بستر ہے لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس شخص نے اپنی تمام مرغوب چیزیں میری خاطر چھوڑ دیں اور میرے لیے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جو صلاۃ التراویح ہے یہی وہ قیام اللیل ہے جو کہ ہم رمضان کی راتوں میں کرتے ہیں، اور باقی یعنی رمضان کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ قیام اللیل یا ہم جو تہجد کے نوافل ہیں اس کے پڑھنے کے ہمارے پاس 3 اوقات ہیں۔ پہلا وقت یعنی پوری رات کو آپ 3 پہروں میں تقسیم کر دیں۔ پہلا وقت عشاء کی نماز سے فوراً شروع ہو جاتا ہے، پھر رات کا درمیانہ حصہ ہے، اگر آپ اس میں پڑھ سکتے ہوں آسانی سے اس میں پڑھ لیجئے، اور پھر رات کا تیسرا اور افضل ترین پہر ہے کہ جس میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ افضل ترین میں اٹھ کر نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد اس کو 2 نفل یا 4 نفل یا 6 نفل اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق سارا سال کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب آئیے اس کی رکعات کی تعداد کی طرف جس پہ ہمارے ہاں بہت بحث ہوتی ہے، تو ذرا ہم اپنے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیں۔ یہ جو صلاۃ التراویح ہے اور قیام اللیل ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اس پہ یہ لڑنا کہ یہ
اس کی کوئی حد ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں. یا آپ کی ہمت ہے، میدان کھلا ہے، آپ ساری رات بھی پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں. اور ہمارے صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معین عدد ثابت نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک نمبر ان نوافل کے لیے ثابت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کی جو سنت ہے وہ یہ کہ آپ نے 13 رکعت بھی پڑھی ہیں، یعنی 8 عدد صلاۃ التراویح، اور پھر 3 آپ نے 7 نوافل کی رکعتیں ادا کی. اور آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے 20 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور پھر 3 عدد آپ نے ساتھ میں جو ہے وہ وطر پڑھا ہے. اور اس کی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ 8 تراویح پڑھتے تھے تو طویل قیام اللیل کرتے تھے اور آپ کی تلاوت لمبی ہوتی تھی. ایسا بھی ہوا کہ آپ نے 2 رکعتوں میں سورۃ البقرہ مکمل ختم کر ڈالی، یعنی 2.5 سپارے 2 صورتوں میں پڑھ ڈالے. اور جب کبھی آپ نے 20 پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی تلاوت کی اور زیادہ رکعات کر دیں. تو یہ دونوں پیٹرن، اور اس سے بھی زیادہ پڑھی. آپ نے بسا اوقات ساری رات بھی قیام اللیل فرمایا. اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ رمضان المبارک کے جو عبادتیں ہیں ان میں سے ایک قیام اللیل ہے اور یہ تراویح ہے. اور اس میں ہمارے جو صالحین ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسجد میں 8 رکعتیں تراویح کی پڑھ کے اس کے بعد مسجد میں رک جاتے جبکہ باقی لوگ چلے جاتے، اور پھر سحری تک اپنی مرضی سے قیام اللیل کرتے رہتے. یعنی کہ بعض روایات میں آتا ہے بعض تابعین نے 50 بھی پڑھی ہیں، 56 بھی پڑھی ہیں، 100 بھی پڑھی ہیں، اور بعض نے جو وضو عشاء کے لیے کیا تھا اسی کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھ ڈالی. تو اس میں رکعتوں کے اوپر بحث کرنا، اس کی ہمارے دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی ثابت ہیں. ہاں طریقہ کار یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب 8 پڑھتے تو تلاوت قرآن کریم کی زیادہ کرتے اور قیام لمبے ہو جاتے، اور جب آپ 20 پڑھتے تو قرآن کریم کی تلاوت کم کرتے اور رکعت کی تعداد جو ہے وہ بڑھاتے چلے جاتے، اور پھر 20 سے زیادہ بھی پڑھی، یہاں تک کہ آپ سحری ہونے تک تراویح کی نماز یا قیام اللیل کی نماز پڑھتے رہے. تو یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس پہ یہ بحث کرنا کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، میں تو کہوں گی دونوں طرح سے پڑھ کے دیکھ لیں تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے، کیونکہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. پھر اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کون سا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، 8 تراویح کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا 20 تراویح کو پڑھنا بہتر ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اگر نمازی اس حالت میں ہیں کہ وہ طویل قیام کی ہمت رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 8 تراویح طویل قیام کے ساتھ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے پڑھ لیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا. تو یہ آپ کے اس دن کی ہمت پہ منحصر ہے کہ آپ اس دن لمبے قیام کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو پھر آپ 8 پڑھ لیجئے، اور اگر آپ لمبے قیام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر آپ 20 پڑھ لیجئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی اس لمبے قیام کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو ایسے میں وہ 20 تراویح پڑھ کے 3 وطر پڑھ لیں. اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منیمم نمبر آف تراویح ثابت ہے وہ 8 ہے، اور میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب لوگ 8 تراویح پڑھ کے اور 3 رکعت وطر پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو وہ مسجد میں ٹھہر جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید نوافل ادا کرتے رہتے، اور ان کے 2 جو رکعتیں تراویح کی تھی ان میں ایک سورۃ البقرہ ختم کر دیتے. اور حضرت عثمان بن عفان نے تو 2 رکعتوں میں پورا قرآن بھی ختم کیا ہے، اور ایک پورا قرآن ختم کرنے کے لیے 10 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان کے 2 رکعت نفل جو کہ سحری تک جاری رہی وہ 10 گھنٹوں پر مشتمل تھی، جس میں انہوں نے پورا قرآن ہی پڑھ ڈالا. اور حضرت عثمان بن عفان تراویح کے علاوہ رات کے اوقات میں 1-2 قرآن اسی طرح انفرادی نفل یا اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کے حلقے میں مسجد میں رک جاتے، کبھی 2 یا 3 افراد رک جاتے، کبھی 5 یا 10 رک جاتے. وہ ہر رات اپنی اسی طرح سے عبادت میں گزارا کرتے تھے. میں اور آپ تو صرف لیلۃ القدر کی رات اتنی ہمت کرتے ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اعلیٰ مقام اور مرتبے پائے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا ہے. میں اور آپ اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم دنیا داری کے معاملے میں بڑے باہمت لوگ ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہمارے عذر ختم ہی نہیں ہوتے.
تو یہ طریقہ کار ہے، اور آج کم از کم یہ لیسن کے بعد ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے تراویح کی رکعت پہ بحث نہیں کرنی، منیمم 8 ہے، 8 پڑھنی ہے تو قیام لمبا کر دیجئے، قرآن کریم خوب پڑھیے. اور ہمارے تابعین اور صالحین اسی طرح سے قیام اللیل کو انجوائے کرتے تھے. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میرا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک رات میں طویل قیام کرتا اور تہجد کی ادائیگی کرتا، دوسری رات میں طویل رکوع کرتا اور تہجد کی نماز پڑھتا، طویل رکوع، اور تیسری رات میں طویل سجدوں کے ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرتا، اور چوتھی رات میں طویل دعاؤں کے ساتھ تہجد کی نماز کو استغفار کے ساتھ انجوائے کرتا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے ترکیبیں سوچتے تھے اپنی باتوں کو انجوائے کرنے کے لیے، ہر نیکی میں اور ہر انداز سے وہ اس میں اپنا وقت گزارتے تھے. بڑا تعجب ہوتا ہے آج کل جب کبھی نوجوان نسل سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بور نہیں ہوتے تھے. تو میں انہیں بتاتی ہوں بیٹے جیسے آپ سوشل میڈیا سے گھنٹوں بور نہیں ہوتے، ان کی محبتیں اور ان کی لذتیں اور ان کی چاہتیں انہی چیزوں میں تھیں. تو یہ ایک تو ہم نے آج سیکھ لیا کہ جو ہے وہ 8 تراویح اگر پڑھنی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، اور میکسیمم پڑھنی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے. اور مسجد میں پڑھنے کے بعد لوگ چلے جائیں پھر بھی آپ رک کے ہر رمضان کی رات کو تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر آپ گھر جا کے، یعنی آپ نے مسجد میں وطر پڑھ لیا، گھر جا کے اب آپ اپنے گھر میں سحری تک بھی نوافل کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی صلاۃ التراویح ہی کاؤنٹ ہوگی. آپ پڑھتے رہیے، بے شک 2 رکعتوں میں آپ بھی سورۃ البقرہ ختم کر لیں یہاں تک کہ سحری ہو جائے. تو یہ تو اپنی اپنی ہمت ہے اور اپنی اپنی استطاعت ہے. اب آئیے کہ ہم یہ سیکھیں کہ یہ جو صلاۃ التراویح ہے اس کے آداب کیا ہیں. ہم نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں. برکتوں والا اور انتہائی خوبصورت مہینہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا شروع ہونے والا ہے. اور کثرت سے یہ دعا کریں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر توفیق عطا فرما کہ ہم اچھے طریقے سے تیرا ذکر بھی کر سکیں، اس مہینے میں تیری عبادتیں بھی کر سکیں اور تیرے شکر گزار بندے بھی بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار بندے ہیں. عبادت کی ہی اس لیے جاتی ہے، وی وانٹ ٹو بی گریٹفل ٹو آور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ ہے عقد النیتی، نیت کرنا. نیت کرنا تو بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو کرنا. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اور کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ یہی تو ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ پورے مخلص ہو کر اللہ رب العزت کی عبادتیں کریں. تو نیت کریں اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حسن قیام اور حسن صیام کی توفیق عطا فرما. دوسرا ادب یا مینر یہ ہے کہ جب صلاۃ التراویح کا آغاز کیا جائے تو شروع کی پہلی 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھی جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسانی نفس آہستہ آہستہ مائل ہوتا ہے، تو وارم اپ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ شروع کی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، پھر آگے طویل ہوتی چلی جاتی تھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تو اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعتوں سے کیا کرتے تھے. تیسرا اس کا ادب یہ ہے کہ صلاۃ التراویح کی رکعتیں 2-2 کر کے پڑھی جائیں. آپ مسجد میں پڑھیں تو بھی 2-2 کر کے پڑھیں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. پھر گھر میں جا کے آپ کنٹینیو کرنا چاہیں اور مسجد سے اگر آپ نکلیں تو وطر پڑھ کے نکلیں، وطر نہ چھوڑیں، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ جب وطر کر کے گھر پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل چکا ہے. اگر آپ وطر مس کر دیں گے تو یہ ثواب نہیں ملے گا. یہ نہ سوچیں کہ مجھے گھر جا کے ابھی اور نوافل پڑھنے ہیں. آپ وطر وہاں پڑھ کے پھر گھر آ کے اپنی نماز صلاۃ التراویح کی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب یہ پڑھنی ہے تو 2-2 کر کے پڑھنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قیام اللیل میں 2-2 کر کے پڑھو، اور پھر اگر تم میں سے کسی کو یہ خوف ہو کہ وہ سو جائے گا تو پھر اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے ایک وطر ضرور پڑھ لے، کم از کم 1 رکعت تو وطر کی ضرور پڑھ لی جائے. چوتھا اس کا ادب یا مینر یہ ہے کہ اس میں جو تلاوت کی جائے اس میں جلدی نہ کی جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سوچا جائے، سمجھا جائے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کے ذریعے التجائیں کی جائیں. بلکہ مستحب ترین تو یہ ہے کہ جہاں وعدے والی آیات ہیں ان کو رک کے بار بار تلاوت کیا جائے، جہاں وعید والی آیات ہیں ان کو رک کے بار بار تلاوت کیا جائے اور آنسوؤں کے ساتھ تلاوت کی جائے. تو اس میں صلاۃ التراویح کا مقصد یہ ہے کہ تسلی کے ساتھ کی جانے والی تلاوت جو کہ سمجھ میں آئے،
اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز تراویح کے لیے جائیں یا جس دن آپ نے کوئی تراویح کی نماز پڑھنی ہو تو آپ گھر سے پہلے وہ سپارہ پڑھ کے اور اس کے ترجمہ قرآن پہ ایک دفعہ نظر ڈال کے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اس کو سن رہے ہوں گے تو آپ اپنے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ہوں گے, تو پہلے سے پڑھ کے تیار ہو کے جائیں. اسی طرح سے جانے سے پہلے دیکھ کے جائیے اور آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے آج سجدے آ رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی صلاۃ التراویح میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. تو جو تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ٹھہر ٹھہر کے کی جائے, غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کم رکعتوں کو پسند کرتے تھے کیونکہ اس میں قرآن کریم کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور قرآن کریم کو زیادہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یہ رائے ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. یعنی وہ پریفر کیا کرتے تھے کہ پوری رات میں صرف 8 ہی تراویح پڑھ لی جائیں سحر تک, لیکن اس میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ وہ جو سنت ہے کہ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کی دہرائی کرتے تھے ہم بھی دہرائی کر سکیں. تیزی کے ساتھ اس میں سے گزر جانا, آدھے لفظ کانوں کو سمجھ آئیں آدھے نہ پڑھیں, پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا امام کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, تو یہ قیام اللیل یا صلاۃ التراویح کی روح کے منافی ہے اور یہ رمضان کے مہینے کی روح کے بھی منافی ہے. کیونکہ رمضان کے مہینے کا ایک مقصد اپنے قرآن کریم کی ہر طرح سے دہرائی کرنا ہے, اس کے ترجمے کی دہرائی, اس کے تفسیر کی دہرائی, اس کے تجوید کے احکام کی دہرائی, اس کے پروننسیشن کی دہرائی, ہر طرح سے ایک دفعہ اچھی طرح یہ مہینہ صرف قرآن کریم پہ لگائیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کبار علماء اور صحابہ کرام اپنے دیگر تمام علمی حلقے بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کریم پر جھک جاتے تھے. کچھ وقت اس کی تجوید پہ لگاتے تھے, کچھ وقت اس کے ترجمہ اور تفسیر پہ لگاتے تھے تاکہ یہ ہمیں سمجھ میں آتا جائے اور ہر سال ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں. اسی طرح سے دیکھیے 5واں ادب صلاۃ التراویح کا یہ ہے کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کے ریسٹ کیا جائے اور گیپ دیا جائے. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والے صالحین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ 2 کر کے پڑھتے, تسلی سے آہستہ آہستہ پڑھتے, 8 رکعتوں کو پوری رات پر پھیلاتے اور اس میں قیام اللیل کر کے قرآن کریم کو ترتیب سے اور ترتیل سے اور غور سے سنتے اور پھر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ریسٹ کرتے, پھر اگلی 4 کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو ظاہر ہے جب سورۃ البقرہ مکمل 2.5 سپارے 2 رکعتوں میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ اپنی ہمت جمع کر کے عبادت کے لیے پھر کھڑا ہوا جائے. اور پھر 5ویں چیز یہ ہے صلاۃ التراویح کے حوالے سے کہ وطر کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے, یا اہل القرآن اوترو, اے قرآن پڑھنے والوں یعنی تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنے والوں وطر ضرور کرنا. فإن اللہ وطر یحب الوطر, اللہ تعالیٰ خود بھی وطر ہے اور وہ وطر سے محبت رکھتا ہے. تو مستحبات میں سے ہے کہ وطر کو ترک نہ کیا جائے. اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے, یہ اجماع ہے سب کا, کہ وطر فرض نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے, اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے سنت مؤکدہ کہا گیا ہے. اور میں اسی وجہ سے آپ کو تاکید کر رہی ہوں کہ اگر آپ مسجد میں جا کے نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو پھر آپ وطر پڑھے بغیر گھر نہ آئیے. وطر پڑھنے کے بعد بھی آپ ساری رات اپنے نوافل ادا کر سکتے ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غلط فہمی میں وطر چھوڑ آتے ہیں اور وہ اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں کہ جو قیام اللیل یا تراویح کی نماز میں امام کے پیچھے رہا, یہاں تک کہ وطر ادا کر کے جب امام چلا تو پھر وہ اپنے گھر کو پلٹا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام اللیل لکھ دیا جاتا ہے. تو جو پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں وہ کئی اور راتوں کا قیام اللیل اکٹھا کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وطر کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک, یعنی فجر کا وقت ہو جانے تک رہتا ہے. لہٰذا آپ میں سے جو کوئی بھی یہ فیصلہ کر لے کہ بس میں نے آج اتنا ہی قیام اللیل کرنا تھا, کچھ آپ نے مسجد میں کر لیا, کچھ گھر آ کے کر لیا, اور اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں پڑھا اور گھر پہ پڑھ رہے تھے نماز تراویح تو اب آپ کا اگر سونے کا ارادہ ہے تو پھر آپ وطر کی 1 رکعت, کم از کم 1 رکعت ورنہ 3 رکعت, اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہیں وہ 11 اور 13 رکعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. تو کبھی 11 بھی پڑھ لیجئے کسی رمضان میں, کبھی 13 بھی پڑھ لیجئے, کبھی 9 بھی پڑھ لیجئے, تاکہ ہر طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے.
پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو وطر کی رکعتیں ہیں کم سے کم 1 ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 11 اور 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے وطر پڑھیں، اور وطر سے فارغ ہو کر بیٹھ کے 3 دفعہ سبحان الملک القدوس یہ دعا ضرور پڑھی جائے۔ تو یہ وطر کی ادائیگی کے آداب ہیں۔ اسی طرح سے وطر میں قنوت کی دعا ضرور پڑھی جائے۔ جو صحیح ترین اور افضل ترین دعا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو سکھاتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم عافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت واہدنی فی من ہدیت وقنی شر ما قضیت وبارک لی فی ما آتیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت سبحانک ربنا تبارکت وتعالیت۔ یہ والی دعا ہے، 1-2 اور بھی ہیں وہ بھی صحیح ہیں لیکن افضلیت کے اعتبار سے یہ والی ہے۔ یہ ہیں وہ سارے ادب کے جن کا ہمیں صلاۃ التراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنی نعمتیں اپنی جو ہیں وہ ہمیں عطا کی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور فرما برداری کا مطلب جو کہ تقویٰ کا اصل آبجیکٹو ہے، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کریں اور جن کے کرنے سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں۔ اور ہونا یہ چاہیے بحیثیت مسلمان کے ہمارا دل ہی ان عبادتوں میں لگا رہے۔ ان عبادتوں کے بعد کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں ہمیں اتنا لطف آئے کہ ہم ان عبادتوں کو ترک کر دیں؟ اور ہماری زبانیں اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت ہر حال میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی تمام تر حاجتیں اپنے رب کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ آگے جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی ہر رات بہت اہم ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ ہر رات اپنے لیے دعا کریں، ہر رات اپنے ان پیاروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کر دے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نسلیں عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ یہ جو راتیں آگے ہمارے پاس آ رہی ہیں جن میں ہم نے صلاۃ التراویح کی نماز ادا کرنی ہے، یہ امید کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی راتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی رحمت کی راتیں ہیں، اور یہ ہر رات اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی راتیں ہیں۔ یہ معمولی راتیں نہیں ہیں، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تھکے نہیں، اکتاہٹ نہ محسوس کریں، اور نہ ہی قرآن کریم کو پڑھنے سے بوریت محسوس کریں، نہ ہی اپنے آپ کو عبادتوں سے دور کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو جن جن حالوں میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ سارے حال ہمارے اوپر طاری ہوتے رہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے مساجد کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آباد کریں، تو ہمیں وہاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے نیک بندے اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے پیچھے بیٹھے اس کی تلاوت کر رہے ہوں، کبھی کر رہے ہوں، کبھی سیکھ رہے ہوں، کبھی سن رہے ہوں، اور کبھی نماز میں اس کی تلاوت کر رہے ہوں، تو وہاں پر چلے جائیں اور ان محفلوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس مہینے کو قیام میں گزارا جائے، رکوع کی حالت میں گزارا جائے، سجدے کی حالت میں گزارا جائے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزارا جائے۔ لہٰذا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ان عبادتوں کے بغیر اپنا وقت گزار رہے ہوں، اور خاص طور پر یہ راتیں بہت ہی اہم راتیں ہیں، اور یہ وقت بہت تیزی سے گزرنے والا وقت ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے رمضان کا مہینہ۔ لہٰذا اس کو خوب اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے صالحین اپنے رمضان اسی طرح سے گزارا کرتے تھے، اور وہ اس لیے گزارتے تھے کہ انہیں عبادتوں میں اور اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری میں وہ لذت ملتی تھی جو لذت ہر مسلمان کو نہیں ملتی۔ اور اس لذت کا ذکر ہم یہاں پر ضرور کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نماز، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ نفل نماز ہے، نماز تراویح ہے یا دیگر نمازیں ہیں، یہ ہمارے جو صالحین تھے ان کے لیے لذت کا ایک بہت بڑا موقع تھی۔ یعنی ان کو عبادت میں جہاں لذت ملتی تھی، جہاں وہ انجوائے کرتے تھے اپنی عبادتوں کو، ان میں سے ایک مقام
قیام اللیل بھی ہے یا نفل نمازیں بھی ہیں فرض نماز کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہیں۔ فرض نماز کی ادائیگی بھی ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے، اور اس میں سے بھی بالخصوص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا کردہ توفیق ہے کہ یہ کسی کو اچھی لگتی ہے اور کسی پر یہ بہت بوجھل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایسی کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے سرور کو بیان کیا کہ مجھے جو سرور نماز میں ملتا ہے وہ کسی اور موقع پر نہیں ملتا۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب سرور میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب دکھ میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیے ہیں تو یہ لکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کہا کرتے کہ ہم آپس میں یہ بحث کرتے اور نوٹ کرتے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں چاہے وہ فرض ہے یا نوافل ہیں تو ہماری آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سرور کے آنسو ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو اس حد تک انجوائے کرتے اور اس میں اتنے انوالو ہو جاتے کہ بعض اوقات خوشی کے مارے رونے لگتے، اور اس کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ اور پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ انہیں نماز میں بہت لذت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس میں طویل قیام کو کرنا پسند کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا کہ مسجد میں صلاۃ التراویح کے بعد پھر انہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن کریم سحری تک ختم کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بور نہیں ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تم اللہ کے کلام سے کبھی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ تو دل پاکیزہ نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام اللیل کیا کرتے تھے رمضان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلتا، اور ہم کہتے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اب بس کر دیجئے۔ یعنی جب انسان کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی کوئی مشقت یا تھکاوٹ میرے جسم پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو نماز ہے اس میں اللہ رب العزت سے التجائیں کرنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، ایک اپنی ہی لذت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سفیان ابن ثوری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات قیام اللیل کرنے کے بعد تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد جب صبح ہوتی تو دیوار کے ساتھ اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے اور زمین پر اپنا سر رکھ دیتے تاکہ ان کی بلڈ سرکولیشن دوبارہ پراپر ہو جائے۔ تو یہ ان لوگوں کو بھول جاتا تھا نماز میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی لذت کو جو ہے وہ پا جاتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تو ہمیں کئی ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں، تابعین اور صحابہ کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے تو جہاں کہیں وعدے والی آیت آتی اسے دہراتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور کہیں وعید والی آیت آتی تو اسے دہراتے رہتے، اور کہیں التجاؤں والی آیت آتی تو اسے بار بار دہراتے رہتے، روتے رہتے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے۔ زیادہ مثالیں تو میں آپ سے یہاں پر شیئر نہیں کر سکتی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کے بہت بڑے صوفی اور زاہد گزرے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز کی ادائیگی قیام اللیل کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو تیرے بندے ہیں، تیرا فیصلہ ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل شروع کیے، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، آپ نے اس آیت کو دہراتے رہے، روتے رہے یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ اسی ایک رکعت کے اوپر انہوں نے اپنی پوری اسی ایک آیت کے اوپر 2 رکعتیں گزار دیں۔ پھر اسی طرح سے تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ نفل کی ادائیگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوافل میں اس آیت کی تلاوت شروع کی اور اس پر روتے رہے اور اس سے آگے نہیں گئے، اور وہ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 21 ہے جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ نافرمانیاں اور گناہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم انہیں برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کیا یہ دونوں ایک جیسی زندگی گزاریں گے اور ایک جیسی موت سے گزریں گے، ساء ما یحکمون، بڑا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ اپنے لیے کیے بیٹھے ہیں۔
اس ایک آیت پر انہوں نے ساری رات گزار دی. 2 رکعت نفل جو ہیں وہ اس پہ پڑھے. زائدہ ابن قدامہ کہتے ہیں، اب تابعین کی طرف آ جاتے ہیں، کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا. رمضان کی راتیں تھیں، ہم نے تراویح پڑھی، تمام لوگ نکل گئے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ میں مسجد میں ہوں. میں اکیلا رہ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے. اور اس کے بعد میں ان سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا. میں ان کے قریب جانے ہی والا تھا اور میں ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اتنے میں انہوں نے اپنی نماز کا آغاز کر دیا، مزید نوافل پڑھنا شروع کر دیے. لوگ تراویح پڑھ کے گھروں کو چلے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہو گئے اور انہیں نہیں پتا چلا کہ ایک بندہ کوئی مسجد کے اندر موجود ہے. کہتے میں بیٹھا رہا اور وہ پڑھتے رہے اور انہوں نے اپنی 2 رکعتیں صرف اس ایک آیت پر پڑھ ڈالی، فمن اللہ علینا، پھر اللہ نے بڑا ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں قیامت کے دن کے جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا. کہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دہراتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ میں انتظار کرتا رہا اور پھر سحری کا ٹائم ہوا. انہوں نے اپنی رکعتیں 2 عدد ختم کی تو میں نے ان سے مسئلہ پوچھا اور میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. تو یہ تابعین اور جو ہمارے بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، ان کی عبادتوں کی کیفیت ہے. اور آپ سوچئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا کتنا علم دیا تھا اور کتنا وہ دین کا علم سکھاتے تھے اور کتنے مصروف تھے، اس کے باوجود وہ عبادتوں کے لیے بھی وقت نکال لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے دیکھیے ہمارے جو تابعین ہیں ان میں سے یا صحابہ اکرام ہیں ان میں سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 چیزیں نہ ہوتی تو مجھے دنیا کی زندگی کبھی اچھی نہ لگتی. ایک اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا، اور ایک رات کے کسی پہر میں تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور صالحین کی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا. بس یہ 3 ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ دنیا مجھے اچھی لگتی ہے، باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اچھی لگے. ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے دنیا کی لذتوں میں سے سب لذتیں میں نے دیکھ لیں، بس 3 ہی ہیں جو رہ گئیں جن سے میں سیراب نہیں ہوا، میرا پیٹ نہیں بھرا. اور وہ کیا ہے؟ قیام اللیل کرنا، لقاء الاخوانی، اپنے دیندار بہن بھائیوں سے ملتے رہنا، والصلاۃ فی جماعت، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. یہ تھیں ان کی دلچسپیاں اور یہ تھیں ان کی محبتیں. صرف ایک واقعہ آخری آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادتوں اور اپنی اطاعت گزاری کی لذتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اس حوالے سے علماء کرام ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ثابت البنانی حمید الطویل سے کہتے ہیں، اور وہ بڑے مشہور تھے کہ بہت کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے والے ہیں، اے ابو عبید، کیا آپ کو یہ پتہ چلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کہ کوئی انبیاء اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے؟ غالباً ان کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ جس میں اسراء اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض انبیاء کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں نماز کی ادائیگی کر رہے تھے. تو کہتے نہیں مجھے تو ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آتی. تو ثابت کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپنے انبیاء کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی قبروں میں نمازوں کی ادائیگی کریں یا نوافل کی ادائیگی کریں، تو ثابت البنانی کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو کم از کم اسے یہ لذت دوبارہ ملے کہ وہ قبر میں نماز ادا کرنے کی اس کو اجازت مل جائے. تو آپ دیکھیں کہ ان کی خواہشات، ان کی دلچسپیاں، ان کی اطاعت گزاریاں اور ان کی عبادتیں کس درجے کی تھیں. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت کے سامنے قیام اللیل کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اور قرآن کریم کو اپنی التجائیں اور دعائیں بنانے میں لطف آتا تھا. تو یہ ہے وہ صلاۃ التراویح کی اسپرٹ کہ جس کے ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان میں جماعت کے ساتھ جا کے تراویح کی نماز ادا کر سکیں اور اسی شوق اور اسی ذوق کے ساتھ اور اسی ہمت اور توفیق کے ساتھ کر سکیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پہ عمل کریں اور اس پیغام کو آگے عام کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.